فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ اکرام اور معزز مہمانان گرامی، آج میری تقریر کا موضوع نہایت ہی اہم و افضل ہے، جو کہ دینی مدارس کی اہمیت کے عنوان سے عنوان ہے. سامعین محترم، اسلامی معاشرت میں دینی مدارس کی کیا ضرورت و اہمیت ہے، کوئی بھی ہوش مند مسلمان اس سے ناواقف نہیں. ان مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و خصائل زندہ و تابندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج و اشاعت جیسا مبارک عمل بھی اسلامی معاشرے میں جاری رہتا ہے. لیکن یہ بات بھی روز روشن کی طرف واضح ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے بغیر کسی بھی اسلامی معاشرے کی بقا اور اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. قرآن اور حدیث ہی اسلامی تعلیمات کا ماخذ و منبع ہے، اور دینی مدارس کا مقصد اس کے سوا ہے کیا کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین، قرآن اور حدیث پر گہری نظر رکھنے والے علماء اور علوم شرعیہ اسلامیہ میں دسترس رکھنے والے رجال کار پیدا کیے جائے، جو آگے مسلمان معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑ لے اور مسلمانوں کو اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیم عام کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی ابدی صداقت و حقانیت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دے. اور بلا شبہ یہ مدارس اپنے اس بلند مقصد کے حصول میں 100% کامیاب رہے. لیکن سامعین محترم توجہ فرمائے، آج ان دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے. اسلام کے ابدی دشمن اسلام کے ان قلوں کے مٹانے میں مصروف عمل ہے. اسلامی احکام سے غافل لوگ ان کے دوست ہیں. ان مدارس نبی کے طلباء مجبور اور مظلوم ہے. روئے زمین کی سب سے برگزیدہ ہستی علماء آج مقہور اور مغلوب ہے اور بے جا پابندیوں کی زنجیروں میں محبوس ہے. لیکن میری بات سن لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے اور میرے اسلاف کے کردار اور کارناموں کا مطالعہ کر لیجئے. تاریخ گواہ ہے، جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان برپا کیا گیا، بدعات اور رسومات اور رواجات کو ہوا دی گئی، خرافات اور حسدیات کا شکار انسان کو بنایا گیا، مادہ پرستوں کو مسلمان معاشرے پر مسلط کیا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سماپ بنایا گیا، تو پھر انہی دینی مدارس کی طلب اور فضلاء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ظلم و جبر کو دفع کیا، سنت کا پرچار کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا، جس کی چمک و دمک آج مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک نظر آ رہی ہے. سامعین محترم، پھر میں ضرور کہوں گا کہ قرآن اور حدیث اور اسلامی علوم و فنون سے مسلم معاشرے کے قائم رہنے کا واحد ذریعہ یہی دینی مدارس ہے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی کے مختلف شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کے فقہی حل کے لیے دارالافتاء کا قیام، ان کے لیے ماہر علماء اور مفتیان کو مہیا کرنے کی ذمہ داری اسی مدارس نے سنبھالی ہے. الغرض دینی مدارس کے بغیر امن و امان کے قیام اور اسلامی تشخص کی بقا مشکل ہے نہیں بلکہ ناممکن ہے. میں اپنی تقریر کو ان اشعار سے اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کہ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اسے کہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. اور کیوں ہم لڑے آپس میں ایک ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. وما علینا الا